آج ہماری زندگی کا ہم اگر جائزہ لیں تو انسانی مزاج اور انسانی رویے چھوٹی موٹی اونچ نیچ کے ساتھ ہم آپس کے معاملات میں کمی بیشی کر بیٹھتے ہیں، مگر آپ اندازہ کیجئے کہ بندہ مومن کا ہر عمل اس کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور اس کی سوچ بدلنے سے اللہ رب العزت بندہ مومن کو کتنا زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اب یہ جو آیہ مبارکہ سورہ نور کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 22 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، تمہیں بخش دے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر ایک اور مقام پہ سورہ شورا میں ارشاد فرمایا وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح برائی ہے، مگر فمن عفا، جس نے کسی سے بدلہ لیے بغیر اسے معاف کر دیا، وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، فرمایا کہ پھر اس کا بدلہ اللہ کے ذمے ہے۔ جس نے کسی کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس کا بدلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اب اس پر احادیث طیبہ، بڑے ایمان افروز احادیث جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے اونچی عمارتیں بنائی جائیں، اس کے درجات بلند کیے جائیں، تو پھر وہ کیا کرے کہ اس کے درجے بھی بلند ہوں، اس کی عمارتیں بھی، اسے اللہ رب العزت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزتیں عطا فرمائے، تو وہ کیا کرے؟ فرمایا وہ ظلم کرنے والے کو معاف کر دے۔ وہ معاف کر دے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اسے دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا فرماتا ہے، اور پھر اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا کہ جو نہیں دیتا اسے دے، جو اس کو کچھ نہیں دیتا، اس کے ساتھ بلائی نہیں کرتا، نیکی نہیں کرتا، خیر نہیں کرتا، اس کے ساتھ خیر کرے، جو اس سے لے اس کو دے، جو قطع رحمی کرے۔ جیسے رشتہ داریوں میں جو تعلق ہوتا ہے کہ اگر کوئی قطع تعلق ہی کرتا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قطع رحمی کرتا ہے، وہ اس سے صلہ رحمی کرے، اس کے ساتھ اچھائی کرے، تو فرمایا کہ اس پر اللہ رب العزت اس بندے کو دنیا و آخرت کی عزتیں اور عمارتیں عطا فرماتا ہے، اور پھر اس کے لیے درجات کی بلندی ہے۔ ایک اور روایت میں جسے حضرت عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ درجات کی بلندی کرتا، جس میں اللہ تعالیٰ درجات بلند فرماتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا جی یا رسول اللہ کیوں نہیں، ہمیں ایسا عمل ضرور بتا دیجئے۔ تو جب آقا علیہ السلام آگے فرماتے ہیں کہ جو تم سے بے وقوفی کا مظاہرہ کرے، جو تم سے زیادتی کرے، بے وقوفی کا مظاہرہ کرے، اس سے بردباری سے پیش آؤ، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، اور جو تمہیں محروم رکھتا ہے، جو تمہیں پیچھے کرتا ہے، جو تمہارا حق تمہیں نہیں دیتا اسے تم دو، اور جو قطع رحمی کرتا ہے، رشتہ توڑتا ہے، اس سے رشتہ جوڑو۔ یہ بزار کی حدیث مبارکہ سے امام بزار نے نقل فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان چیزوں کے کرنے سے تمہارے درجات بلند ہوتے۔ پھر ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی میں 3 خوبیاں ہوں اللہ تعالیٰ اس کا حساب آسان کر دے گا، اس کی پکڑ قیامت میں آسان کر دے گا، اس کا حساب آسان کر دے گا، اور اپنی رحمت کے ذریعے اسے جنت میں داخل کرے گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، وہ کون سی خوبیاں ہیں پیارے آقا؟ وہ جس ایک شخص میں وہ 3 خوبیاں، وہ کیا خوبیاں ہیں؟ پہلی بات آقا علیہ السلام نے فرمایا جو تجھے محروم کرے اس کو دو، یعنی جو تمہارے حق سے بھی محروم کرے اس کو تم دو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا جو تجھ سے قطع رحمی کرے، رشتہ توڑے، جیسے رشتوں میں رشتے توڑ دیتے ہیں کہ یہ انہوں نے ہمیں رشتہ نہیں دیا، یا ہمیں جیسے ہماری ایک عام زندگی ہے، رشتے میں رشتہ توڑے، فرمایا جو صلہ قطع رحمی میں صلہ رحمی کرے، دوسری خوبی، اور تیسری فرمایا جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دے۔ یہ 3 خوبیاں جس میں پائی گئیں، فرمایا کہ اللہ رب العزت اس شخص کا حساب آسان کرے گا، اور پھر آگے فرمایا کہ جنت میں اسے داخل فرمائے گا۔
پھر یہاں ایک اور جو اینگل عرض کرنا چاہتا ہوں، جو میں نے عرض کیا کہ جو دنیا میں ہم میں سے ہر ایک معافی طلب کرتا ہے، ابھی شب بارات ہوگی تو اس میں اللہ کے حضور ہم التجا کریں گے، اس کے حضور معافی مانگیں گے، مگر یہاں اس معافی کے ساتھ آپ دیکھیے جو روایت، جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ نور کی، اس میں فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے معافی ملے تو تم بندوں کو معاف کر دو، اگر بندوں کو معاف کرو گے تو پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہیں معافی عطا فرما دے گا۔ اب اسی طرح ایک اور روایت جسے امام احمد نے نقل کیا، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم مہربان بن جاؤ، تم نرم مزاج بن جاؤ، مہربانی کرنے والے بن جاؤ، تمہارے اوپر مہربانی کی جائے گی، اللہ تمہارے اوپر مہربانی فرمائے گا، تم معاف کرو اللہ تمہیں بخش دے گا، تمہیں معافی کی خیرات عطا فرمائے گا۔